بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسی حقیقت پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہماری زندگیوں کو بدل سکتی ہے، جو ہمارے غموں کو راحت میں، ہماری بے سکونی کو سکون میں اور ہماری کمزوری کو طاقت میں بدل سکتی ہے۔ وہ حقیقت ہے ذکر اللہ۔ ذکر کا مطلب ہے یاد کرنا، یاد دلانا، بیان کرنا، اور ذکر اللہ کا مطلب ہے اللہ پاک کو یاد کرنا، اللہ پاک کا نام لینا اور اللہ پاک ہی کی بڑائی بیان کرنا۔ اصطلاحی معنی میں ذکر اللہ سے مراد ہے زبان کا ذکر، دل کا ذکر اور عمل کا ذکر۔ زبان کے ذکر میں ہم سبحان اللہ والحمد للہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، استغفار، درود شریف وغیرہ پڑھتے ہیں۔ دل کے ذکر میں دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد کا قائم رکھنا، ہر حال میں اللہ پاک کو حاضر و ناظر جاننا۔ جبکہ اعمال کے ذکر میں نیک اعمال کرنا، جیسے نماز پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، صدقہ وغیرہ دینا، اس طرح کے تمام امور اعمال کے ذکر میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ سوچئے تو ذرا، دنیا کا بادشاہ، دنیا کا حکمران اگر آپ کو ایک لمحے کے لیے یاد کر لے تو انسان خود کو کتنا خوش نصیب سمجھتا ہے، اور یہاں تو بادشاہوں کا بادشاہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ میرے عزیز دوستو، ذکر صرف لفظوں کا دہرانا نہیں، یہ دل کا اطمینان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ کے پاس سب کچھ ہو، دولت، عزت، رشتے، کامیابی، لیکن دل بے سکون؟ وجہ صرف ایک ہی ہے کہ اللہ پاک کا ذکر دل سے نکل گیا ہے، اور جب دل اللہ پاک کے ذکر سے آباد ہو جائے تو غربت بھی سکون دیتی ہے، بیماری بھی رحمت بن جاتی ہے، اور تنہائی بھی راحت بن جاتی ہے۔ ذکر وہ نور ہے جو دلوں کو روشن کر دیتا ہے، یہ وہ خوشبو ہے جس سے روح مہک اٹھتی ہے، یہ وہ خزانہ ہے جس سے زندگی میں بے پناہ برکتیں آتی ہیں۔ قرآن کریم و حدیث و شریف کی روشنی میں ذکر کی اہمیت۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ ذکر کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا، اے ایمان والو، اللہ پاک کا ذکر کثرت سے کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کیا کرو۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَالذَّاکِرِینَ اللَّہِ کَثِیرًا وَالذَّاکِرَاتِ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، جو مرد اور عورتیں اللہ پاک کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، اللہ پاک نے ان کے لیے مغفرت اور عظیم اجر تیار کیا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے اے ایمان والو، جب دشمن سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ پاک کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے اور اپنے رب کو دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ یاد کرو، صبح اور شام اور آواز بلند کیے بغیر۔ متعدد جگہ پر قرآن کریم میں ذکر کی فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی ہے۔ یہ آیات ہمیں پیغام دیتی ہیں کہ ذکر صرف چند لمحوں کا عمل نہیں بلکہ مومن کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ احادیث شریف کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ تم دنیا سے اس حال میں جاؤ کہ تمہاری زبان اللہ پاک کے ذکر سے تر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح و شام 10 مرتبہ کہے
ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लाहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, तो उसके लिए ग़ुलाम आज़ाद करने के बराबर सवाब है। उसके नामा माल में 10 नेकियां लिखी जाती हैं और उसके 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं। हदीस शरीफ का मफ़हूम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे अमाल में सबसे बेहतर, सबसे पाकीज़ा, तुम्हारे दर्जात को बुलंद करने वाला, तुम्हारे लिए सोने और चांदी खर्च करने से बेहतर और दुश्मन का मुकाबला करने से भी बेहतर अमल न बताऊं? सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह ज़रूर, क्यों नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अमल अल्लाह पाक का ज़िक्र है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ। जब वो मेरा ज़िक्र करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, वो अल्लाह पाक जो आसमानों और ज़मीन का खालिक है, वो फरमाता है कि जब तुम मेरा ज़िक्र करोगे तो मैं तुम्हें याद करूँगा, मैं तुम्हारे साथ हूँगा। तो सोचिए, भला इससे बढ़कर हमारे लिए और क्या खुशखबरी हो सकती है। एक और हदीस में आता है कि जो लोग अल्लाह पाक के ज़िक्र के लिए जमा होते हैं, फरिश्ते उन्हें हर तरफ से घेर लेते हैं और रहमत इलाही उन पर छा जाती है, सकीनत उन पर नाजिल होती है और अल्लाह ताला उनका ज़िक्र फरिश्तों की बेहतरीन मजलिस में करते हैं। कितनी बड़ी सआदत है कि इंसान ज़मीन पर अल्लाह पाक को याद करे और अल्लाह पाक आसमान पर फरिश्तों के सामने उसका ज़िक्र करे। ज़िक्र सिर्फ़ अल्फाज नहीं, बल्कि एक ऐसा रिश्ता है जो बंदे और रब के दरमियान जुड़ता है। ये ज़िक्र ही है जो गुनाहों को धो देता है, दिल को पाक कर देता है और इंसान को अल्लाह पाक के करीब कर देता है। याद रखें, अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 कलमे ऐसे हैं जो ज़ुबान पर बहुत हल्के हैं लेकिन मीज़ान में बहुत भारी हैं और अल्लाह ताला को बहुत महबूब हैं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अज़ीज़ दोस्तों, ये कलमात बज़ाहिर बहुत छोटे हैं, लेकिन इनका असर इतना बड़ा है कि क़यामत के दिन तराजू में इनका वज़न पहाड़ों से भी ज़्यादा होगा। सहाबा और औलिया कराम के वाक़यात और ज़िक्र की बरक़ात। मेरे अज़ीज़ों, ज़िक्रुल्लाह की बरकतें सिर्फ़ किताबों में लिखी बातें नहीं हैं, बल्कि हमारे इस्लाफ़ की ज़िंदगियाँ इसकी ज़िंदा मिसाल है। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या। एक मरतबा हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ज़िक्रुल्लाह ईमान वाले के लिए ऐसा ही है जैसे पानी मछली के लिए है। अगर मछली पानी से निकल जाए तो वो मर जाती है, और इसी तरह मोमिन जब ज़िक्र से गाफिल हो तो उसका दिल मुर्दा हो जाता है। सोचिए तो ज़रा कि मछली लम्हा भर के लिए पानी के बग़ैर नहीं रह सकती, तो ईमान वाला बंदा अल्लाह पाक के ज़िक्र के बग़ैर कैसे जी सकता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने ज़िक्र पर कोई हद मुकर्रर नहीं की, बल्कि फरमाया है, अज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, यानी अल्लाह पाक का ज़िक्र कसरत से करो। इसके बरक्स नमाज, रोज़ा और ज़कात सबकी एक हद है। इसका मतलब ये है कि ज़िक्र इतनी अजीम इबादत है कि जितना ज़्यादा करोगे उतना ही अल्लाह पाक के करीब ले जाती है। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। एक मरतबा लोगों ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब अमाल में सबसे आसान कौन सा अमल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ुबान को अल्लाह पाक के ज़िक्र से तर रखना। हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा करते थे, हमने देखा कि जो शख्स ज़िक्र में ज़्यादा मशगूल होता है, अल्लाह पाक उसकी मुश्किलात को आसान कर देते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी थी कि वो कभी ज़िक्र को ना भूलें। इसके बाद वो हर वक्त तस्बीह करते रहते थे, और उनके शागिर्दों ने कहा कि हमने आपकी ज़ुबान को हमेशा अल्लाह पाक के ज़िक्र में हरकत करते हुए देखा है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, खुलफ़ाए राशिदीन के बाद मशहूर खलीफा, उनके बारे में आता है कि वो अपने ख़ज़ानची को हुक्म दिया करते थे कि बैतुल माल के हिसाब के दरमियान भी अस्तग़फ़िरुल्लाह कहते रहो। वो फरमाया करते,
حساب کتاب میں غلطی سے بچانے والا سب سے بڑا سہارا اللہ پاک کا ذکر ہے۔ یہاں آپ کے ساتھ صحابہ کرام کے چند واقعات شیئر کیے ہیں تاکہ آپ جان سکیں ذکر اللہ کی اہمیت کو۔ اولیاء اللہ کی حالت۔ بزرگان دین کا یہ حال تھا کہ وہ ہر حال میں ذکر کرتے رہتے۔ کسی نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، ذکر کی کثرت کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جب تم چل رہے ہو، بیٹھے ہو یا کام کر رہے ہو، ہر حال میں دل اور زبان سے اللہ پاک کو یاد رکھو، اور یہی ذکر کثیر ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ ایک باندی کام کرتے ہوئے ہر وقت اللہ پاک کا ذکر کرتی تھی۔ کسی نے کہا کہ تمہارا کام بہت سخت ہے، تم تھک نہیں جاتی؟ اس نے جواب دیا، نہیں، کیونکہ میں جب بھی اللہ کا ذکر کرتی ہوں تو میرا دل ہلکا ہو جاتا ہے، میرا بوجھ کم لگتا ہے اور میرا جسم طاقتور ہو جاتا ہے۔ یہ ہے ذکر کی برکت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ پاک کا ذکر کرنے والا اور نہ کرنے والا ایسے ہیں جیسے زندہ اور مردہ، یعنی جو اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے وہ روحانی طور پر زندہ ہے، اور جو غافل ہے وہ گویا مردہ ہے۔ ذکر انسان کو شیطان کے وسوسوں سے بچاتا ہے اور دل کو ایمان کی روشنی عطا کرتا ہے۔ عزیز دوستو، یہ سب واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ ذکر اللہ صرف چند الفاظ کا تسبیح پڑھ لینا نہیں، بلکہ یہ زندگی کا سہارا ہے، یہ ایمان کی زندگی ہے اور یہ سکون کی ضمانت ہے۔ ذکر کے فائدے اور چند عملی مثالیں۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ کا ذکر محض زبان کی مشق نہیں بلکہ یہ ایک ایسی دولت ہے جو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دیتی ہے۔ تو آئیے کچھ فائدے اور اثرات دیکھتے ہیں۔ دل کا سکون۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، اللہ پاک کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اور آج کے دور میں لوگ سکون تلاش کرنے کے لیے دوائیاں کھاتے ہیں، تفریحات کرتے ہیں، لیکن اصل سکون صرف اللہ پاک کے ذکر میں ہی موجود ہے، اور اس چیز کو ہم بھول جاتے ہیں۔ گناہوں کی معافی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ ذرا سوچے تو کہ صرف چند لمحے کے ذکر سے انسان کا پورا ماضی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ فرشتوں کی صحبت۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ اللہ پاک کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت الہی ان پر چھا جاتی ہے اور سکینت ان پر نازل ہوتی ہے۔ یعنی اللہ کے ذکر کی محفلیں دنیا میں بھی جنت کا منظر بیان ہوتی ہے۔ آخرت میں روشنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تسبیح، تکبیر، تحمید اور تہلیل جنت میں درخت ہیں، یعنی آپ کا ہر سبحان اللہ، ہر الحمدللہ، ہر اللہ اکبر جنت میں ایک درخت لگا رہا ہے۔ ذکر اللہ کے 10 آسان طریقے۔ تسبیح و تحمید۔ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا۔ استغفار۔ دن میں کم از کم 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا، یہ گناہوں کی معافی اور دل کے سکون کا ذریعہ ہے۔ درود شریف۔ چلتے پھرتے یا فارغ وقت میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور قربت بڑھاتا ہے۔ تحلیل۔ روزانہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھنا چاہیے، جس میں اللہ پاک کی تسبیح اور حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت۔ قرآن مجید کی تلاوت سب سے اعلیٰ ذکر ہے۔ دن میں کم از کم 1 صفحہ پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ مصنون دعائیں۔ کھانے پینے، سونے، اٹھنے، گھر سے باہر نکلنے، بیت الخلاء میں جانے اور ہر طرح کی دعائیں یاد کریں اور ان پر عمل کریں۔ یہ ذکر کو ہر لمحے کی عادت بنا دیتے ہیں۔
چلتے پھرتے ہوئے ذکر، گاڑی میں یا دفتر میں یا اکیلے بیٹھے ہوئے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہتے رہیے۔ نماز تہجد یا نفل، رات میں چند لمحے اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہونا ذکر کی علامت ہے۔ خاموش ذکر، دل میں ہی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، یہ بھی ذکر ہے۔ دوسروں کو نیکی کی بات یاد دلانا، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا یا قرآن و حدیث کی بات کرنا بھی ذکر میں شامل ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ذکر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہاتھ میں ہر وقت تسبیح لیے بیٹھے رہیں۔ اصل ذکر یہ ہے کہ آپ کا دل اللہ پاک کو یاد کرے، آپ کے عمل اللہ پاک کی اطاعت کریں اور آپ کی زبان اللہ پاک کے نام سے آباد ہو۔ یاد رکھیے گا، اس دنیا کا ہر رشتہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتا ہے۔ دوست چھوڑ جائیں گے، مال ساتھ نہ جائے گا، یہاں تک کہ قبر میں جانے کے بعد سب لوگ پلٹ جائیں گے۔ اس وقت آپ کے ساتھ صرف 3 چیزیں ہوں گی: آپ کے نیک اعمال، آپ کی دعائیں اور آپ کا اللہ پاک سے تعلق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرے، اور جب وہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے دل میں اسے یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس یعنی فرشتوں کے مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ! ذرا سوچئے تو کہ دنیا کے لوگ آپ کو بھول جائیں گے لیکن اللہ پاک آپ کو کبھی نہیں بھولتا۔ جب آپ اسے یاد کرتے ہیں تو وہ آپ کو اپنی رحمت میں لپیٹ لیتا ہے۔ سبحان اللہ! کتنے ہی فائدے اور کتنی ہی برکات ہیں ذکر اللہ کی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، کبھی رات کی تنہائی میں، کبھی کسی غم کی گھڑی میں، کبھی کسی کمزوری کے وقت صرف اتنا کہہ دینا، یا اللہ میں تیرے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں، تو یقین مانیے گا آپ کا رب آپ کی حالت سنبھال لے گا، آپ کو کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ۔ تو آئیے پھر ہم سب مل کر اس دعا میں شامل ہو جائیں۔ اے اللہ پاک، ہم سب کے دلوں کو اپنے ذکر سے آباد فرما۔ اے اللہ پاک، ہمارے سینوں سے غفلت کا اندھیرا دور فرما دے، ہماری زبانوں کو تسبیح اور استغفار سے تر رکھ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو نور سے منور فرما دے، اور اے اللہ پاک ہمیں ایسے بندوں میں شامل فرما جو تجھے یاد کرتے ہیں اور جنہیں تو اپنی خاص رحمت سے یاد کرتا ہے۔ یا رب العالمین، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری زندگیاں تیرے ذکر اور اطاعت میں بسر ہوں، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ ہمیں اپنے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں جگہ عطا فرمانا، آمین یا رب العالمین۔ آپ سب دیکھنے والوں کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اور آپ سب کو اور ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔